ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردوں سے تعبیر نہ کرو، ان کو یہ نہ کہو کہ فلاں مر گیا، نہیں بھائی اس کو کہو فلاں شہید ہو گیا، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، پر تمہیں عقل نہیں ہے، تم نہیں ان کو دیکھ سکتے، ان کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ انسان جس وقت قبر میں جاتا ہے، میں نے کہا ہے انسان جس وقت قبر میں جاتا ہے تو انسان کے اندر مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، ساری کی ساری قسمیں آ گئی۔ تو انسان کو جس وقت قبر میں رکھا جاتا ہے یا جب اس کے اوپر قبر کے احوال شروع ہوتے ہیں، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عرف کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی کہ قبر کہتے ہیں وہ جو ایک زمین کے اندر ہم گڑھا کھودتے ہیں اس کے اندر مردے کو رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قبر۔ نہیں بھائی، وہ تو مشہور ہو گیا ہے مسلمانوں کے ہاں کہ یہ قبر ہے، وگرنہ ہندو جو اپنی میتوں کو جلا دیتے ہیں، اور کئی مسلمان جو بیچارے سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، کئی مجاہدین جو بم کے اندر بیچارے مارے جاتے ہیں ان کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہے، ان کے قبر کے احوال کہاں گئے؟ تو معلوم ہوا کہ قبر ایک مٹی کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں اس حالت کو ہم کہتے ہیں قبر۔ اب یہ شخص قبر میں چلا گیا ہے، اب اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس وقت انسان کے قبر کے احوال شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے۔ قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، انسان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سارے لوگ برابر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن اس زندگی کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ جو تمام انسانوں کو عام ہے کہ ہر انسان نے زندہ ہونا ہے، ایک تھوڑی سی زیادہ خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صلحاء کا اور شہیدوں کا درجہ، کہ ان کو اس زندگی کے اندر تھوڑا سا زیادہ انعام و اکرام کیا جاتا ہے، ان کو انعام زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس سے اوپر ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کی زندگی انتہائی زیادہ اللہ رب العزت یہاں معتبر ہے، وہ ہے انبیاء کا درجہ۔ وہ کس کا درجہ ہے؟ انبیاء کا درجہ۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کے بعد جو زندگی کے احوال ہیں، جو زندگی کے حالات ہیں، ان کے اندر 3 درجے ہیں۔ ایک وہ جس کے اندر سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، سب نے زندہ ہونا ہے۔ ایک تھوڑی سی عزت کے ساتھ جن کو زندہ کرنا ہے، جنہوں نے زندہ رہنا ہے، وہ ہے صلحاء اور شہیدوں کا درجہ۔ ایک اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ عزت و اکرام کے جو لوگ حامل شخص ہیں، وہ ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا درجہ، جن کو اللہ رب العزت اس قبر کے اندر یا قبر کے احوال کے اندر زندہ رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھا دیتا ہوں کہ زندگی کا تعلق کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جان ہے، ہمارے پورے جسم میں جان ہے۔ ہمارا پورا جسم کیا ہے؟ حصی ہے، ہم اس کے اندر اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ جس وقت اپنے انگلی کے پوروں کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پورے کے اوپر کوئی چیز ٹچ ہوئی ہے، آپ کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اتنا ہی لمس اپنی ایڑی کے اوپر کریں، ایڑی کی پچھلی جانب ہلکا سا ہاتھ لگائیں، تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے بھائی اس کے اوپر کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ یا دوسری صورت میں ایک مکھی ہمارے ہاتھ کے اوپر بیٹھتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے فوراً کہ بھائی مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر یہی مکھی ہماری ایڑی کے اوپر بیٹھ جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جان تو دونوں کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر مراتب ہیں کہ زیادہ جان، زیادہ حص کس کے اندر ہے، کم حص کس کے اندر ہے۔ بالکل اسی طرح موت کے بعد انسان کے احوال ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال کے ذریعے بات سمجھاتا چلوں۔ ایک جو لوگ عام مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، قبر کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، عام لوگوں کی زندگی، عام لوگوں کے احوال یہ ہوتے ہیں کہ ان کو قبر کی مٹی، کیڑے وغیرہ کھا لیتے ہیں انسان کی جسم کو۔ ایک جو اس سے اوپر والا درجہ ہے وہ ہے شہداء و صالحین کا درجہ۔ ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، لیکن چونکہ ان کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا تو دنیاوی لحاظ سے جو احکامات ہیں وہ ان کے اوپر جاری ہوں گے کہ یہ اب مردے ہیں، یہ مر چکے ہیں، قبر کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے۔ وہ احکام کون سے ہیں؟ وہ میراث کے احکام ہیں۔ ان کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ اس کے احکام، ان کے اوپر کون سے احکام جاری ہوں گے؟ میراث وغیرہ، کفن دفن کرنا ہے، ان کی میراث جاری ہونی ہے، ان کے مال کو ان کے ورثاء کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا درجہ ہوتا ہے۔
نہ تو ان کے جسم کو قبر کی مٹی کھا سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر ان کی موت کے احکام جاری ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر ان کی موت کے احکام بھی جاری نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. میں نے یہ بڑا اہم مسئلہ اور بڑا پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ انبیاء کی وراثت جو مال ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوا کرتا. تقسیم تو اس وقت ہو کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء فوت ہو گئے. لیکن انبیاء کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے معتبر ہے. انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں. اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف فرشتے لے کر میرے پاس آتے ہیں. اور جو شخص میرے روضہ اطہر کے اوپر سبحان اللہ جو شخص میرے روضہ اطہر کے اوپر آ کر اس پر درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں. اس کا جواب میں خود دیتا ہوں. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور جمعہ کے دن کی فضیلت تو اور زیادہ ہے. تو جمعہ کے دن جو درود شریف کا معمول ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے چاہیے, ادا کرنے چاہیے. تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون. تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ہر حکمت کو سمجھ سکو. تمہارے اندر عقل تھوڑی ہے, لیکن وہ جو شہداء ہیں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے.